الحمدللہ آج مغرب سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور بہت ہی فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے۔ اس کے جو شروع کے جو 10 دن ہیں، جو پہلا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ ابھی فجر جو ہے، فجر سے مراد بعضوں نے کہا مطلق فجر ہے، بعضوں نے کہا 10ویں ذی الحجہ یعنی عید کے دن کی صبح کی فجر مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 10ویں ذی الحجہ کی صبح کی فجر جو ہے اس فجر کی قسم کھا رہے ہیں۔ بعضوں نے کہا 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم العرفہ کی فجر مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فجر کی قسم کھا رہے ہیں۔ آگے قرآن کریم کی آیت ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی، یعنی آج جو مغرب سے جو راتیں ہے یہاں سے لے کر 9ویں ذی الحجہ کی جو رات ہے یعنی یوم العرفہ کی جو رات ہے، یہ 10 رات، ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قسم فرمائی ہے، قسم کھائی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قسم ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو بہت ہی بابرکت اور فضیلتوں کے حامل ہو، ان چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں میں عبادت کرنا باقی پورے سال عبادت کرنے سے افضل ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس سے بھی ان 10 راتوں میں ان 10 دنوں میں عبادت کرنا افضل ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ جی ہاں، ان 10 راتوں میں ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل اور متبرک ہے۔ مگر ہاں، وہ انسان جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلے اور وہ واپس نہ لوٹے، وہ عبادت ان 10 راتوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر ایسے شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گیا اور اپنے مال اور اپنے جان کو لے کر واپس آ گیا، اس سے بھی زیادہ ان 10 راتوں میں ان 10 دنوں میں عبادت کرنا افضل ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم اس لیے کھائی، یہ جو راتیں ہیں، یہ جو 10 دن ہیں، یہ اتنے مبارک اور فضائل کا حامل اس وجہ سے ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادت کو جمع کر دیا۔ نماز وہ تو ہم یوں ہی پڑھتے ہیں، تو نماز جیسی عبادت بھی ان 10 دنوں میں ہے۔ اسی طریقے سے صدقات اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب آپ کو دوسرے مہینے میں صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ 10ویں ذی الحجہ کو نہیں رکھتے تھے کیونکہ 10ویں ذی الحجہ کو تو عید ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی کے بعد ان 10 دنوں کے اندر ایک اسلام کا جو رکن ہے حج، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ اس وجہ سے یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی فضائل کا حامل ہے۔ یہ ابن حجر عسقلانی نے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ وجہ بتلائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت ملنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران ہی جب تمام اطراف سے، تمام عالم سے لوگ آتے تھے تو حج کے دوران ہی اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور یہ جو حالات ہیں اس وقت بڑے نازک حالات ہیں، بڑے سنگین حالات ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، اور دوسری چیز اپنے ایمان کو یقینی بنائیے۔ بہت سنگین حالات ہے اس وقت۔ یہ جو سال ہے خصوصاً 2020 کا جو سال ہے، بڑے بڑے علماء کو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اور اس کے اوپر یہ جو بلا ہے کورونا کی بیماری،
اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت سے پہلے علم کو ختم کر لیں گے۔ علم کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم کو، علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے۔ تو یہ جو سال ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو جید علماء ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہو، چاہے پاکستان کے ہو، چاہے پورے دنیا سے ہو، بہت سارے علماء اس سال جو ہے اس دار فانی کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ تو یہ بہت سنگین اور نازک حالات ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے، اور خاص کر یہ جو 10 دن ہے، ذی الحجہ کی جو 10 دن ہے، اس میں عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھ کے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے پر ضرور توبہ کرے۔ اس وجہ سے میں آپ سے منت کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد آج سے ذی الحجہ کی رات کا پہلی رات ہے، تو آج سے لے کر جو ہے 9 ذی الحجہ کی رات، ویسے سارے سال یہ کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً ان 10 راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریے۔